السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی جمیع الانبیاء والمرسلین خصوصاً علی سید الرسل وخاتم النبیین وعلی آلہم واصحابہم واتباعہم اجمعین، اما بعد۔ مخدوم و محترم حضرت علامہ ڈاکٹر خالد محمود صاحب، حضرات علماء کرام، مشائخ اعظام، محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں اور ساتھیوں، شکر گزار ہوں مولانا محمد الیاس بھگون کا اور اتحاد اہل سنت کا، امام اعظم حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی یاد میں ان کی خدمات پر خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہمارے مخدوم و محترم حضرت خواجہ خان محمد صاحب نور اللہ مرقدہ کی نسبت سے، ان کی یاد کے حوالے سے اس اجتماع میں مجھے بھی حاضری اور شرکت اور بہت سی باتیں سننے کا اور کچھ عرض کرنے کا موقع فراہم کیا۔ اللہ پاک منتظمین کی اس خدمت کو قبول فرمائے، برابر فرمائے، اور اللہ پاک اس کار خیر میں تسلسل نصیب فرمائے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ عالم اسلام کی عظیم علمی شخصیت تھے، علمی بھی تھے، سیاسی بھی تھے۔ ان کی شخصیت کے 20 پہلو ہیں، ان پر اصل اور تفصیلی گفتگو تو حضرت علامہ ڈاکٹر خالد محمود صاحب دامت برکاتہم فرمائیں گے۔ ایک آدھ پہلو پر اپنے ذوق کی مناسبت سے میں بھی کچھ عرض کرنا چاہوں گا۔ دعا فرمائے اللہ رب العزت کچھ مقصد کی باتیں کہنے سننے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین حق کی جو بات علم میں آئے، سمجھ میں آئے، اللہ پاک عمل کی توفیق سے بھی نوازے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے 20 پہلو ہیں جن پر گفتگو ہو سکتی ہے، ہونی چاہیے، اور آج کے وقت کی ضرورت یہ ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے آج کی سوسائٹی کو، علمی سوسائٹی کو بھی اور عوامی سوسائٹی کو متعارف کروایا جائے، ان کی تعلیمات، ان کی خدمات، ان کی جدوجہد، ان کے ذوق سے آج کی دنیا کو روشناس کرایا جائے۔ میں تاریخ کا طالب علم ہوں، میری سوچی سمجھی رائے ہے کہ آج کے دور میں بھی دنیا اسلام کی علمی، سیاسی اور عملی دنیا میں کوئی شخصیت اگر صحیح رہنما ہو سکتی ہے آئیڈیل، تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ لیکن میں تفصیلات پہ جائے بغیر 2 چھوٹے چھوٹے سوال ہیں، ان سوالوں کے حوالے سے دائرے میں گفتگو کرنا ہے۔ تاریخ کا ایک سوال ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے قاضی القضات کا منصب قبول نہیں کیا تھا، جان دے دی تھی۔ یہ واقعہ ہے، چیف جسٹس کا منصب قبول نہیں کیا تھا، جیل قبول کر لی تھی، اور جیل میں موت قبول کر لی تھی، اور ان کے جانشین امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ قاضی القضات بن گئے تھے۔ کیوں؟ تاریخ کا ایک سوال ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ قاضی القضات کا منصب قبول نہیں کیا، چیف جسٹس کا منصب قبول نہیں کیا، انکار کر دیا۔ کل ان کی تفصیلات کا سنا، جیل چلے گئے، جیل سے جنازہ نکلا، تحت کھلایا گیا، جو بھی تفصیلات میں ان تفصیلات میں نہیں جاتا، لیکن بنیادی سوال یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو منصب قبول نہیں کیا، ان کی مسند پہ بیٹھنے والے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے وہ منصب قبول کر لیا اور چیف جسٹس رہے۔ کیوں؟ اس سوال پہ وہ کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ تھوڑا سا دیکھنا پڑے گا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جب علمی دنیا میں قدم رکھا تو اس وقت کا ماحول کیا تھا۔ امام صاحب کی پیدائش 80 کی ہے، اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جب امیر المومنین بنے ہیں،
تو امام صاحب بھی 19-20 سال، اور جب 2-2.5 سال کی خلافت کے بعد بہت سی اصلاحات کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو عمر ثانی کہا جاتا ہے، ان کو عمر ثانی کہا جاتا ہے، اور عمر ثانی تھے، ان کی خلافت کو خلافت راشدہ کا تتمہ کہا جاتا ہے، پرتو تھا، عکس تھا، اس کی تفصیلات میں نہیں جاتا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے 2 سالہ خلافت، 2.5 سالہ خلافت کے دور میں 20-21 سال کے نوجوان تھے اور علمی دنیا میں قدم رکھ چکے تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے 2-2.5 سال میں جو کچھ کیا، اس کا کیا بنا، اس کے بعد کیا ہوا، صرف ایک جملہ تاریخ کا نقل کروں گا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خاندان کے ہاتھوں زہر پیا، شہید ہوئے اپنے خاندان کے ہاتھوں، اور پھر ان کی جگہ جو صاحب بیٹھے ان کے منصب خلافت پر انہوں نے جو پہلا آرڈر جاری کیا یزید بن عبد الملک نے، وہ یہ تھا کہ ہم سے پہلے یہ بزرگ بیٹھے تھے 2.5 سال، وہ مجنون قسم کے آدمی تھے، فریب خوردہ آدمی تھے، پتہ نہیں کیا کچھ کرتے رہے ہیں، میں ان کے سارے اقدامات کو منسوخ کرتا ہوں اور اپنے عمال سے کہتا ہوں کہ جو 3 سال پہلے کی کیفیت تھی اس پہ واپس کرو۔ یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے جانشین کا پہلا آرڈر تھا جو سرکاری جاری ہوا، اور بھول جاؤ 2-3 سال کیا ہوا، اس بندے کو بھول جاؤ، فریب خوردہ شخص تھا، مغرور دھوکے میں آ گیا تھا، فریب خوردہ آدمی تھا، اس سے 2-2.5 سال کیا، بھول جاؤ، چھوڑو، پچھلی پوزیشن پہ واپس چلو، اور پوری بیوروکریسی اور پوری اسٹیبلشمنٹ پچھلی پوزیشن پہ واپس چلی گئی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ منظر جب دیکھا، میرے تاریخ کے طالب علم کی حیثیت سے تجزیہ ہے، امام صاحب رحمۃ اللہ نے دیکھا کہ اب یہ جو کچھ صورتحال آپ ہو گئی ہے اور جو آگے بڑھ رہی ہے بات، اس میں 2 بنیادی کام ضروری ہیں، اور امام صاحب نے اپنے آپ کو ان 2 کاموں کے لیے وقف کر دیا۔ وہ 2 کام کیے تاکہ آئندہ اسلامی ریاست کی اور اسلامی حکومت کی بنیاد بن سکے۔ ایک قانون سازی، ایک افراد سازی۔ امام صاحب نے 2 بنیادی کام، قانون سازی کے لیے سرکاری سطح پر تو سرکار کی مرضی سے ہونا تھا جو ہونا تھا، پرائیویٹ ادارہ قائم کیا ہے، شریعت کو باقاعدہ قانون کی شکل دے دیں، دستور کی شکل دے دیں، باقاعدہ منظم اور مربوط قانون کی ترتیب کے لیے، تدوین کے لیے پرائیویٹ سطح پر پبلک سیکٹر امام صاحب نے ادارہ قائم کیا، مجلس بنائی تاکہ اسلامی قانون دفعوار قانونی نظم کے ساتھ، قانونی ترتیب کے ساتھ سامنے آئے، اور آنے والے دور میں اسلامی قانون کے بارے میں کسی کو یہ موقع نہ ملے کہ جو قانون کے نام پر جو چاہے کرے، ایک مربوط قانون موجود ہو اہل علم کے اعتبار کے ساتھ، تاکہ علمی حصار قائم ہو آنے والے دور میں۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو مجلس قائم کی، اجتماعی مشاورت کا اہتمام کیا، اہل علم کو مشاورت میں شریک کیا، مباحثے کی دعوت دی، اور سال ہر سال 80,000 سے زیادہ دفعات مرتب کی قانون 83,000 بتاتے ہیں، میں نے احتیاط 80,000 دفعات سے زیادہ پر مشتمل عملی قانون مرتب کیا، دفعات مرتب کیا، یہ ہوگا تو یہ ہوگا، ورنہ اس سے پہلے اس کو فقہ فرضی کہتے ہیں۔ یہ قانون سازی جو ہے نا، اس کو فقہ فرضی کہتے ہیں۔ اس سے پہلے ذوق نہیں تھا، اس سے پہلے ذوق کو واقعہ پیش آیا ہے تو غور حضرت عمر کو ڈاٹا کرتے دیتے،
جو واقعہ پیش نہیں آیا کیوں کرتے ہو، کیوں پوچھتے ہو؟ اس کو فقہ فرضی کہتے ہیں کہ صورت غور کر کے یہ بھی ہو سکتا ہے، 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 یہ ہوگا تو کیا ہوگا، یہ ہوگا تو کیا ہوگا، یہ ہوگا تو کیا ہوگا، یہ ہوگا۔ ہماری پرانی اسلام اس کو فقہ فرضی کہتے ہیں اور آج کی جدید اسلام اس کو قانون سازی کہتے ہیں۔ آج کی اسلام اسے کیا کہتے ہیں؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے قانون سازی کا ذوق پیدا کیا، قانون سازی کے لیے افراد جمع کیے، ان کی وجہ سے مشاورت کے بڑے بڑے ارکان 40 کے قریب بتائے جاتے ہیں، جن میں نحو کے ماہرین بھی تھے، صرف کے ماہرین بھی تھے، فقہ کے ماہرین بھی تھے، معاملات کے ماہرین بھی تھے، تجارت کے ماہرین بھی تھے۔ زندگی کے مختلف شعبوں میں مہارت رکھنے والے حضرات اور اہل علم کو جمع کیا اور سال ہر سال صرف کیے ایک اجتماعی فقہ مرتب کرنے کے لیے۔ میں عرض کیا کرتا ہوں، ممکن میری بات سے خلاف ہو لیکن میں عرض کرتا ہوں، فقہ حنفی شخصی فقہ نہیں ہے، اجتماعی فقہ حنفی فرد کی فقہ نہیں ہے، مشاورت۔ قانون مرتب کیا اور اس کی اگلی پیش رفت کیا ہوئی؟ میں کیا کرتا ہوں کہ دنیا میں، اس دنیا اسلام میں قانون سازی کا پہلا مربوط کام کس نے کیا ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے، ان کی جماعت نے۔ اور اسلامی ریاست میں پہلا منظم اور مرتب دستور کس نے لکھا؟ آج اس پہ بات ہوتی ہے کہ قانون سازی کی گنجائش ہے یا نہیں، اسلامی ریاست میں قانون سازی ہوگی نہیں ہوگی۔ ہم نے تو کی ہے بھائی، آج کی دنیا میں بڑا معاشرتی سوال ہے، سیاسی سوال ہے کہ اسلامی ریاست میں قانون سازی ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی، قانون سازی کریں گے کہ نہیں کریں گے۔ سب سے پہلے ہم نے کی مجلس قائم کر کے کی اور 80,000 سے زیادہ دفعات کا مشتمل قانون بنایا ہے۔ اور پہلا دستور کس نے لکھا ہے اسلامی تاریخ کا؟ ہارون الرشید نے درخواست کی تھی، امام ابو یوسف نے لکھا تھا، مجھے پوچھا مجھے کیا کرنا چاہیے، کیسے نظام چلانا چاہیے۔ اس وقت زیادہ مالیات کا مسئلہ ہوتا تھا، مجھے بیت المال سے لوگوں کو کیسے ڈیل کرنا ہے، کیا مسئلہ کرنا ہے، کیا کرنا ہے۔ حضرت مجھے لکھ دیجئے، تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے ہارون الرشید کی درخواست پر کتاب الخراج لکھی ہے، اور کتاب الخراج پہلے دستور کے طور پر ہارون الرشید کے دور میں نافذ ہوئی ہے۔ اور اس کے بعد یہ فقہ حنفی ہر عباسی دور میں اور عثمانی دور میں اور مغل دور میں، یہ فقہ حنفی کی اپنی صلاحیت تھی کہ اس نے ہر جگہ جہاں بھی کسی کو، یہ بات پہ غور فرمائیں، اس پر بھی سوال ہوتا ہے۔ لوگ اپنے اپنے نظریے پیش کرتے ہیں کہ فقہ حنفی کو ساری دنیا میں عروج کیوں حاصل ہوا، فقہ حنفی کو دنیا میں عروج کیوں حاصل ہوا؟ کہ عباسیوں کی فقہ بھی ہوئی تھی اور عثمانیوں کی فقہ بھی ہوئی تھی اور مغلوں کی فقہ بھی ہوئی تھی، کیوں؟ تو کہتے ہیں اقتدار پہ آ گئے تھے اس لیے۔ نہیں، اس کی وجہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا وہ کارنامہ تھا کہ جس کو بھی مربوط قانون کی، دفعوار قانون کی اور باقاعدہ مرتب قانون کی ضرورت پیش آئی ہے، وہ تھا ہی حنفیوں کے پاس، اور کہیں تھا ہی نہیں۔ ہر بات نہیں بنایا، حکومتوں کو تو مرتب قانون کی ضرورت ہوتی ہے، مرتب قانون کی بھی، یہ ہوگا تو کیا ہوگا، یہ کریں گے تو کیا ہوگا، یہ ہوگا تو کیا کریں گے۔ مرتب قانون کی ضرورت جب بھی کسی کو پیش آئی ہے، میں باقی ائمہ کے ارشادات کہتے ہیں، میرے ائمہ ہیں، میرے سروں کا، میرے سر کے تاج ہیں، سب کا احترام عقیدت میرے دل میں ہے، لیکن یہ بات کہ قانون سازی کر کے، اجتماعی قانون سازی کر کے، ہر پہلو پہ غور کر کے، بحث کر کے، مباحثہ کر کے اور کھلا مباحثہ کر کے جو فقہ مرتب ہوئی، جب بھی کسی کو مرتب قانون کی ضرورت پیش آئی ہے، اس کے لیے فقہ حنفی کے سوا کوئی آپشن باقی نہیں۔ امام صاحب نے تو اپنے ہاں علمی مباحثے کا یہ ماحول پیدا کیا تھا، شاگرد ہیں سارے لیکن بحث کر رہے ہیں، اختلاف کر رہے ہیں امام صاحب سے،
اور اختلاف اگر نہیں مانا جا رہا تو اختلافی نوٹ بھی لکھوا رہے ہیں. بس کر رہے ہیں دلیل سے احترام کیسے دلیل سے اختلاف کر رہے ہیں. اور جس بات سے مطمئن نہیں ہے, نہیں کہ استاد جی آپ نے کہہ دیا میں نے مان لیا, نہیں, اپنا الگ نوٹ لکھوا رہے ہیں. میرا موقف یہ ہے, ابو یوسف کا موقف یہ ہے, محمد کا موقف یہ, باقی ذات کا موقف یہ ہے, ظفر کا موقف یہ, حسن کا موقف یہ ہے. بلکہ اور ایک اور واقعہ لکھتے ہیں. ایک دفعہ امام صاحب کی علمی مجلس میں بات چل رہی ہے, ایک مسئلے پر ہفتوں کو بات چلتی ہے, یہ دلائل دے رہے ہیں, وہ دلائل دے رہے ہیں, ایک مسئلے پر ہمارے تین قول ہیں. ایک صاحب نے بات کی, بات اپنا انداز ہوتا ہے. بعض حضرات کا انداز ہوتا ہے کہ نرمی سے بھی بات کر رہے ہو تو یوں لڑ رہے تھے, اپنے ذوق ہوتا ہے. وہ سب سختی سے بات کر رہے ہیں, مجلس میں بہت زیادہ سخت انداز میں کر رہے تھے اپنی بات. کسی نے اس کو ٹوکا, یا پھر سادے محترم کا خیال کرو, سادے محترم بیٹھے تم کیسے باتیں کر رہے ہو. امام صاحب نے ٹوک دیا, انا عبدت میرا, یہ عادت میں نے ہی ڈالی ہے. چھوڑ یار, کرنے دے بات اس کو. انا عبدت, جس کی عادت میں نے ہی ڈالی ہے, کرنے دو بات. تو میں عرض کرتا ہوں, امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کام تو یہ کیا کہ مربوط قانون سازی کی مجلس قائم کی. وہ قانون سازی کی مجلس پرائیویٹ تھی لیکن تھی, اور آج تک وہی اسی مجلس کا 40 آدمیوں کا کیا ہوا کام دنیا بھر میں قانون سازی کی بنیاد ہے. دوسرا کام کیا کیا, افراد سازی. میں اس کے لیے لمبی بات نہیں کروں گا, ایک حوالہ دوں گا. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ آپ کا کام, علمی کام تقریباً تکمیل تک پہنچا تو آپ نے کوفے کی جامع مسجد میں ایک اجتماع کیا. کہتے 1000 کے قریب علماء جمع تھے, شاگرد تھے, 1000 کے قریب انہوں نے شاگرد تھے جمع کیے, اور ان سے خطاب تھا. اگر پڑھنا چاہیں تو ان کے خطاب کے کچھ حصے مولانا مناظر حسن گیلانی رحمہ اللہ نے امام اعظم ابو حنیفہ کی سیاسی زندگی میں نقل کیے. انہوں نے ان سے کیا کیا خطاب کیا, بھئی میں نے تم کو تیار کیا ہے, پڑھایا ہے, تم کو تیار کروایا ہے, اور ان لوگوں میں 40 تو وہ ہیں جو قاضی بننے کی اہلیت رکھتے ہیں, اور ان میں سے 10 وہ ہیں جو قاضیوں کی تربیت اور نگرانی کی بھی اہلیت رکھتے ہیں. اب میں تمہیں امت کے حوالے کر رہا ہوں. یہ بندے میں نے تیار کیے رجال کار, میں نے تیار کیا ہے رجال کار, تاکہ مناصب پر جو لوگ آتے ہیں قضا کے منصب پر ہو کر پڑھے لکھے لوگ اس منصب کے اہل لوگوں کو دیں. امام صاحب نے یہ کہا کہ خالی یہ بات کہہ دینا کافی نہیں, عملی زبان سے خالی یہ بات کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ اسلام نافذ کرو. اسلام نافذ کرنے کے لیے نافذ کرنے والے بندے تیار کر کے دینا میری ذمہ داری. خالی ان سے مطالبہ نہیں کرتے رہتے, بندے بھی تیار کیا, اور کہا میں نے تمہیں تیار کیا ہے, اس کام کے لیے تیار کیا ہے تاکہ تم اسلامی حکومت کی بات اور سنبھال سکو, کم از کم قضا کا محکمہ سنبھال سکو تم. اور فرمایا کہ 40 وہ ہیں جو قاضی بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں, اس لیے سے میں نے تیار کیا. قاضی بنے گا, خود قاضی نہیں بنے. بازی میں آ رہی ہے, خود قاضی نہیں بنے کہ اس کام کے لیے الگ رہنا ضروری تھا. اس اتنے بڑے علمی کام کے لیے خود الگ رہنا ضروری تھا, لیکن شاگردوں کو قضا کے لیے تیار کیا, اور کہا کہ 40 آدمی وہ ہیں جو قاضی بننے کی براہ راست صلاحیت رکھتے ہیں, اور 10 وہ ان میں سے وہ ہیں جو قاضیوں کی تربیت اور قاضی سازی کی ذمہ داری میں نبھا سکتے ہیں. آئندہ اگر قاضیوں کی ضرورت پڑی تو 10 آدمی ہیں تو تیار کریں گے, میرے والا کام یہ کریں گے. تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مدت جو گزاری سمجھا کہ براہ راست اس طرح ٹھیک نہیں, جب تک قانون مدبر شکل میں موجود نہ ہو, اور جب تک رجال کار قانون کو نافذ کرنے والے رجال کار موجود نہ ہوں,
اس وقت تک بات آگے نہیں بڑھے گی. امام صاحب نے امت کی علمی ضرورت کو پورا کیا اور بیوروکریسی کی نظریاتی ضرورت کو پورا کیا کہ ایسے افراد تیار کیے اور قانون مرتب کیا اور دنیا کو 2 عظیم تحفے دے کر دنیا سے تشریف لے گئے، قانون کا اور قانون چلانے والے اہل افراد اور نظام کا. اب تو امام ابو یوسف کو قضا کا منصب قبول کرنا چاہیے تھا. کیا جی؟ اب تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو قضا کا منصب قبول کرنا چاہیے تھا. جب امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے قضا کا منصب قبول کیا ہے تو اکیلے نہیں رہے. میں ایک لطیفہ عرض کر رہا ہوں. لطیفہ کیا واقعہ بھی ہے. جس زمانے میں آج سے 20 سال پہلے شریعت بل کی تحریک تھی، ہم بھی بڑے جوش و خروش میں ہم جلوس نکالتے تھے، پارلیمنٹ کے جا کے ہم نے گھیراؤ کر لیا، بڑا کچھ کیا. ہمارے گجرانوالہ کے کمشنر ہوتے تھے غلام مرتضیٰ پراچا، پرانا بیوروکریٹ تھا، بڑا گھاگ قسم کا بیوروکریٹ، ہمارا دوست تھا. ایک دن شادی کی وجہ سے بیٹھے ہوئے تو بے تکلفی سے وقت تھا، انتظار برات کا انتظار ہو رہا تھا، فارغ بیٹھے بیٹھے تو پرایا صاحب مجھے کہ وہی دور تھا وہ عروج کا شریعت بل کی تحریک کا. میرے صاحب مڑ کے پہ کریں رہے ہو میرے کا تھا آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ شریعت بل کی تحریک چلا رہے ہیں، کیا کریں گے پھر؟ شریعت نافذ کریں گے. اور صاحب کیسے نافذ کریں گے؟ قانون بنائیں گے. پھر نافذ کیسے کرو گے؟ صاحب کیسے ہے؟ مولوی صاحب اسے 2 جملے کہے. میں نے کہا مولوی صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ موجودہ سسٹم میں تم اقتدار نہیں آ سکتے. یہ سسٹم بنایا اس لیے موجودہ سسٹم میں تم اقتدار میں نہیں آ سکتے، وزیر اعظم نہیں بن سکتے. چلو بن گئے تم کیا کرو گے؟ چلو 2 منٹ کے لیے مان لیا کہ آپ مجھے آپ وزیر اعظم بن گئے، کیا کریں گے؟ میں کہا شریعت نافذ کروں گا. اس بات سنی اس کی. اس نے کہا مولوی صاحب کس کے ذریعے؟ میرے میں بیٹھا ہے 4 ضلع تو میں کنٹرول کر لینا میرے ذریعے، میرے جیسے اور افسروں کے ذریعے شریعت نافذ کرنا چاہتے ہو؟ بھول جاؤ مولوی صاحب، میری جگہ پر بٹھانے کے لیے تمہارے پاس اپنا آدمی ہے تو شریعت کی بات کرو، ورنہ مت لوگوں کا وقت. اگر تمہارے پاس یہ انتظام ہے کہ جب تم اقتدار پہ آؤ تو مجھے ہٹا کر اپنا کمشنر لگا سکو یہاں جو تمہارے مزاج کے مطابق کام کرے تو تب تو بات شریعت کی کرو. اور اگر اس بیوروکریسی کے لیے کرنا ہے، اس سسٹم کے لیے کرنا ہے تو ہمارے ساتھ کام کا کرنا ہے. یہ مشکل خلاصہ کی بات ہے، سن 78 کی بات، 88 کی بات. میں اس کہتا ہوں کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایجاد بھی تیار کی، افراد سازی بھی کی اور قانون سازی بھی کی، اور 2 مضبوط بنیادیں فراہم کر کے وہ اسی کا نتیجہ ہے کہ آج تک دنیا جب اسلام کے نفاذ کی بات کرتی ہے تو اس کے علمی بنیادوں کے بارے میں کسی کو کوئی ابہام نہیں ہوتا. ان کا وہ تو دل ہی جائے گا، صرف تجدید کرنے کی ضرورت ہے بس. اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے قاضی اور قضات کا منصب قبول نہیں کیا، اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں پھل پک چکا تھا، تیاری ہو چکی تھی، سارے انتظامات ہو چکے تھے. انہوں نے قاضی اور قضات کا منصب قبول کیا، اور قبول کرنے کے بعد پھر اسے اللہ پاک نے ان کو یہ موقع دیا، ایسے استعمال کیا کہ فقہ حنفی آئندہ عباسیوں کی بنیاد بھی بنی، عثمانیوں کی بنیاد بھی بنی، اور مغلوں کی بنیاد. ایک چھوٹا سا سوال اور خاص کر کے آج میں راستے میں آنا سوچا تھا، میں نے کہنا کیا ہے، میری عادت یہ آتے ہوئے سوچتا ہوں کیا کہنا ہے. مولانا کے کوشش ہوتی ہے کہ لکھ کے لائیں، میرا مزاج ہی بن گیا کہ لکھ کر بولنے کے بجائے بول کر لکھتا ہوں. پہلے بولتا ہوں پھر لکھتا ہوں، میری عادت بن گئی 40 سال سے یہ طریقہ ہے. میں نے کہا پہلے بولوں گا پھر لکھوں گا. 2 منٹ کے تصور کریں. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کا قانون نہیں ہے یہ، میں بالفرض کہہ رہا ہوں، لو کان فی ما علیہ اللہ. 2 منٹ کے لیے فرض کریں
امام صاحب ہمارے آج کے ماحول میں آ جائیں تو آج کے ماحول میں وہ کیا کریں؟ تصور کریں. ایک دوست نے تو اور تصور کی بات کی تھی. ایک جگہ میں جلسے میں گیا, بات آزاد کشمیر کی, تو ایک حادثہ نظر پڑی, یا حضرت عمر کو دوبارہ بھیج دیں, حضرت عمر کو دوبارہ بھیج رضی اللہ تعالیٰ, کیا ایک عمر اور ہے. تو حافظ صاحب کی نظم کے بعد میں نے کہا حافظ صاحب خدا کا خوف کرو. کیا کہہ رہے کیا کہہ رہے ہو یار, حضرت عمر میں نے کہا تسلی رکھے آتے نہیں, تسلی رکھے بڑھیا آ گئے. میں نے پہلے میری کنڈ سیکنڈ کے پھر پہ پھر کسی اور دیواری آ گئی. ہاتھ آلہ لگ گیا, ہاتھ آلہ لگ گیا. کوئی گل کر رہا ہے اورنگزیب کی گل کر رہا ہے, کوئی صلاح الدین ایوبی کی گل کر رہا ہے, التمش کی گل کر رہا ہے. وہ ایسا اونچا جو کہ نہیں ہوتی. ایک جملہ میں نے اور عرض کیا بات, میں نے کہا ہم سے تو اتنا سا عمر ہضم نہیں ہوا, اتنا سا. ابھی تو پھٹے ڈگار آ رہے ہیں, 10 سال ہو گئے, ابھی تو پھٹے ڈگار آ رہے ہیں. اتنا سا عمر ہضم نہیں ہوا. کتنے بڑے عمر کو کام ہے. تمنا تو رکھنی چاہیے, میں یہ نہیں کہہ رہا, تمنا تو رکھنی چاہیے, آرزو تو رکھنی چاہیے. لیکن میں یہ عرض کرتا ہوں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اگر آج کے دور میں اللہ پاک کچھ معجزہ دکھا کے بھیج ہی دے, قانون کے خلاف ہے, قانون نہیں ہے, اللہ کا ضابطہ نہیں ہے, لیکن آج کے ماحول میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کیا کریں, یا آج کے ماحول میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جدوجہد میں, سیرت میں ہمارے لیے کیا سبق ہے, آج کے ماحول میں ان کی کیسے پیروی کر سکتے, ان کی کون سی باتیں ہمارے آج کے مسائل کی اصلاح میں ہم